بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تو میرے بھائیو، الحمدللہ بہت بڑا دن آنے والا۔ بہت بڑا دن کون سا؟ 9 ذی الحجہ، یوم عرفہ، کہ جس دن اللہ کی رحمت پورے جوش پر ہوتی ہے۔ میدان عرفات میں جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کا کہ اس دن کا سورج حاجیوں کے گناہوں کو لے کے ڈوبتا ہے۔ اس دن شیطان پہاڑوں پہ کھڑا چیخ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجمع، یہ لوگ میرے چنگل سے آج باہر نکل گئے۔ 9 ذی الحجہ بھی آ رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں ہوں گے۔ اللہ ہماری طلب پہ ہمیں وہ ثواب عطا فرما دے۔ ہم سارے جانا چاہتے ہیں، اے اللہ تو اسباب پیدا فرما۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا، بیٹھ ہوتے آدمی۔ میرے استاد محترم فرمانے لگے ایک دفعہ، یہ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حج کے دن تھے، بڑی تڑپ تھی، لیکن کہاں وسعت اتنی، مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، وہیں پہ رہائش ہے۔ تو کہتے ہیں فجر کے بعد بیٹھا، درس قرآن دیا، اب وہیں پہ بیٹھا ہوں، عشاء کی نماز کے بعد بھی ذکر میں لگا ہوں اور بڑا پریشان سے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانا چاہتا ہوں، کوئی اسباب نہیں۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص آیا سیدھا مسجد میں وہیں بیٹھا تھا اور مجھے ڈائریکٹ آ کے سلام کیا اور پوچھا آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ، اس میں کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ انہوں نے کہا اچھا جی، تو اپنا پاسپورٹ دے دیے۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس تو پاسپورٹ نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آئیے میرے ساتھ۔ اسی وقت ساتھ لے کر گئے۔ آج سے کچھ زمانہ پہلے حکومت پاکستان عارضی پاسپورٹ ایشو کیا کرتی تھی، اجازت نامہ وہ 40 دن کا، 50 دن کا یا 30 دن کا، جتنے دن کا وہ ویزا حج کے لیے ہوتا تھا، آنے جانے کا ٹکٹ، اتنے دن کا وہ پاسپورٹ اجازت نامہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ بنوایا اور کہتے ہیں کہ جس دن صبح یہ واقعہ ہوا اس نے ہی پاسپورٹ بنایا اگلے دن، اور اس نے سارا کچھ معاملات کو ختم کیا۔ اس کے اگلے دن میری فلائٹ تھی۔ تو یوں اللہ لے کر جاتے ہیں، یہاں بات مال کی نہیں۔ میرے ایک شاگرد ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی قربانی لے لی؟ کہتے جی بس ابھی تو نہیں لی، ابھی لیں گے۔ میں نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہتے بس جس چیز کی جیب نے اجازت دی۔ میں نے کہا یہ کام جیبوں سے نہیں ہوتے بچے، یہ کام دلوں سے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، صاحب ثروت ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، نہ حج کا پتہ، نہ عمرے کا پتہ، نہ قربانی کا پتہ، اور اگر کر بھی دی قربانی تو بس ایسے تیسے کر کے نپٹا دیے، بس جو سامنے آ گیا لے لیا، کوئی تڑپ نہیں، کوئی طلب نہیں، کوئی تلاش نہیں۔ اور عمرہ کر دیا تو جسٹ یہاں سے ایئرپورٹ سے جاتے ہوئے ٹکٹ، اور جہاز میں اس کا فوٹو، جہاز میں سیٹ سے باہر کا فوٹو، اترتے ہوئے فوٹو، جدہ ایئرپورٹ کا فوٹو، ہوٹل کا فوٹو، پہلا قدم مکہ میں اور حرمین کے اندر، اور پھر کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر مطاف کے اندر فوٹو، اور سوشل میڈیا پر۔ تو کچھ کے پھر عمرے بھی اس کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ دلوں سے ہوتے ہیں فیصلے، یہ جیبوں سے کبھی بھی نہیں ہوتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس صحیح نیت کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر 10 ذی الحجہ آ رہا ہے، 10 ذی الحجہ عید، خوشی کا دن، بار بار لوٹ کے آنے والا دن، اور ایسا دن کہ جس دن ہر چہرے پہ رونق اور خوشی ہوتی ہے، اور نہ ہونی بھی چاہیے۔ جب اللہ نے خوشی کا موقع دیا تو خوشی نظر بھی آنی چاہیے۔ اب ایک طرف خوشی کا دن ہوتا ہے اور ایک طرف اس دن ہمیں ہمارے جو ہم سے بچھڑے ہوتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ان کی یاد بھی یہاں جو ہے وہ جم جاتی ہے اور تڑپا دیتی ہے۔ تو کیا کریں بھائی، بعض اوقات ہم اپنے جو عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں۔ جو مسئلہ ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہم جب غیر کی طرف سے، غیر سے میری مراد جو یہاں پہ موجود نہیں ہے یا جو فوت ہو چکے ہیں، کسی کی طرف سے ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حکم کیا ہے اور طریقہ کیا ہے، کون سی چیز درست ہے، کون سی غلط ہے۔ پہلی بات، ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا بالکل درست ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے، اور ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں۔ ماں باپ سے بڑھ کر ہمارے اوپر احسان کرنے والے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ہم 1000 بار بھی پیدا ہو کر ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ سب سے بڑا جس کو اللہ نے قرآن میں احسان بتایا، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ تو اس کلمے کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ اس آقا نامدار رحمت للعالمین سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان ہے،
پتھر کھائے، خون بہائے، لیکن ہم تک کلمہ پہنچائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے، ایصال ثواب کرنا چاہیے، بالکل درست ہے۔ والد، والدہ، بہن، بھائی، جو بھی آپ کا عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے قربانی بالکل درست ہے ایصال ثواب کے لیے۔ بلکہ ایک قربانی میں آپ ثواب کی نیت سب کر سکتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے کلمہ گو اس دنیا سے چلے گئے سب کے ایصال ثواب کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ تو آ گیا کہ کیا غیر کی طرف سے ہم قربانی کر سکتے ہیں، بالکل۔ اب دوسری بات، اس قربانی میں جو ہم غلطی کرتے ہیں پہلے وہ سن لیجیے۔ ہوتا یہ کہ مثال دے دیتا ہوں، ہم دو بھائی ہیں اور ہم اپنے والد صاحب کی طرف سے، ہمارے والد صاحب الحمدللہ حیات ہیں، تو چلیے میں مثال کو تھوڑا سا دوسری طرح کر لیتا ہوں کہ میرے والد، چچا، پھوپھی لوگ یہ مل کے قربانی کرنا چاہتے ہیں، جی ہم میرے دادا کی طرف سے یعنی اپنے والد صاحب کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ اب صورتحال جو انفلیشن، مہنگائی کا ریٹ ہے وہ ڈے بائی ڈے ہائی بائی ہائی ہو رہا ہے، تو دیکھا کہ جی ایک حصہ جو ہے وہ 25 سے 30 ہزار کا آ رہا ہے۔ اب دادا دادی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، تین کو ہم ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تین کی طرف سے کرنا، ایصال ثواب تو نہیں بلکہ تین کی طرف سے ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب ہم نے جو جانور خریدا اس میں ہم نے حصے ڈالے تو منیمم 25,000 یا چلو 20,000 ایک حصہ ہوا تو 60,000 روپے۔ اب 60,000 کی وسعت نہیں تھی تو ہم نے کیا کیا جی، میرے چچا نے، چاروں نے مل کر جو ہے 15,000 روپے ڈال کے 60,000 روپے برابر کیا اور قربانی کر دی۔ ایسا کرنا بالکل غلط ہے میرے بھائی، کہ دو آدمی، تین آدمی مل کے پیسے ڈالیں، ایک حصہ لیں، اس کو قربانی کریں کسی کی طرف سے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کو درست کیسے کیا جائے کہ اگر یہی 4 بھائی چوتھے کو چھوڑ دیں، 3 بھائی اپنا حصہ مثلاً 45,000 ہے وہ اس کو دے دیں، اس ایک کو، اس کو مالک بنا لیں۔ اب 45 ان کی طرف سے اس کو مل گیا بطور ہبہ، ہدیہ، تحفہ، چیریٹی، کچھ بھی کہہ دیں آپ، اور 15,000 اپنی طرف سے مالک ڈال دیں، 60,000 بن گیا۔ خود 3 حصوں کا مالک بن جائے اور 3 حصوں کو اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دے، بالکل درست ہے۔ 3 آدمی، 4 آدمی مل کے، 2 آدمی مل کے ایک قربانی کا حصہ لے کے کسی فوت شدہ کی طرف سے کر رہے ہیں، درست نہیں ہے۔ 2 آدمی مل کے پیسے ڈال کے ایک کو مالک کر رہے ہیں اور وہ ایک آدمی خود اکیلا مالک ہو کے قربانی کر رہا ہے، بالکل درست ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی نہیں ہوگا چونکہ ان بھائیوں نے مجھے پیسے دیے تھے لہذا وہ جو ہم بنڈے بناتے ہوتے ہیں تو اس میں ان کے بڑے بنڈے بنائے جائیں، بڑے حصے بنائے جائیں یا ان کو بھی الگ سے دیے جائے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اب تیسری صورت، پہلی صورت ہم نے بتا دی جس میں ہم غلطی کرتے ہیں، دوسری صورت ہم نے بتا دی جو اس کی اصلاح کا طریقہ، تیسری صورت 7 حصہ دار تھے، ایک بڑا جانور تھا 1,40,000 کا، 20 ہزار پہ 6 حصہ دار ہو گئے ہیں، 7واں حصہ دار ان کے ساتھ نہیں تھا اور وہ چاہتے تھے 7واں ہو بھی نہ ہمارے ساتھ، پتہ نہیں کون ہوگا۔ یہ 6 کے 6 نے اپنا ایک حصہ مکمل لیا ہوا ہے۔ پھر 6 نے مشورہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں، سارے پیسے مل کے ڈالتے ہیں، 7ویں حصے کے بھی 20,000 روپے ہم 6 مل کے دے دیتے ہیں اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں۔ اسی جانور کے اندر انہی 6 کے اپنے مکمل حصے ہوئے تھے واجب قربانی کے، 7ویں وہ کر رہے ہیں، نفلی کر رہے ہیں، اور یہی 6 جن کے اپنے حصے مکمل ہیں اور اسی جانور کے اندر 7ویں حصہ مل کے خرید رہے، ایسا کرنا بھی بالکل درست ہے۔ تو 2 صورتیں آپ کے سامنے بیان کر دیں، ٹھیک ہوں۔ ایک تو یہ کہ کسی فوت شدہ کی طرف سے آپ قربانی کر رہے ہیں، پہلی بات بالکل درست۔ دوسری بات طریقہ کار میں ایک طریقہ غلط کہ کئی مل کر ایک قربانی کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ لیکن اسی سیم قربانی میں ان سب کے اپنے حصے موجود ہیں اور ان کے موجود ہونے کے بعد کوئی ایک حصہ وہ مل کے خرید رہے ہیں، وہی قربانی کے حصہ دار مل کے خرید کے ایصال ثواب کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا بالکل درست ہے۔ لہٰذا ایصال ثواب کرنے میں یا کسی کی طرف سے قربانی کرنے میں اس بات کو یاد رکھیے ہم ایسی غلطیاں نہ کریں کہ ہمارا مال بھی لگ جائے اور ہم اس اجر و ثواب کو بھی نہ پا سکیں جس کے لیے ہم نے وہ قربانی دی تھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔